بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خود پسندی انسان کے اندر غرور، تکبر پیدا کر دیتی ہے، اور یہ خود پسندی جب انسان میں یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ وہ دوسروں سے برتر ہے۔ فرعون، نمرود اور ایسی دوسری مثالیں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتے تھے، اور اسی عادت کی وجہ سے انسان بہت سی چیزوں میں نقصان اٹھاتا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ بنی اسرائیل میں بھی پیش آیا کہ ایک شخص تھا جو بہت نیک، عابد اور زاہد تھا۔ سب لوگوں میں اس کی بڑی عزت تھی، لوگوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کا بڑا ہی چرچا تھا۔ اسی علاقے میں ایک شخص اور تھا، لوگ اسے بہت برا انسان سمجھتے تھے۔ وہ تھا ہی ایسا بد عمل اور بد کردار، کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ ایک روز اس گنہگار شخص نے دیکھا کہ وہ نیک آدمی ایک میدان میں بیٹھا ہوا ہے، ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے، مگر اللہ کے اس نیک بندے پر ایک بادل کے ٹکڑے نے سایہ کر رکھا ہے۔ گنہگار نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل میں بڑا شرمسار ہوا، اور یہ خیال پیدا ہوا کہ اس چلچلاتی دھوپ میں جہاں دور دور تک سایہ نہیں ہے، بادل کے ایک ٹکڑے نے صرف اسی لیے اس پر سایہ کر رکھا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ کیا خبر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے اور میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یہ شخص عابد اور زاہد کے پاس گیا اور اس کے ساتھ سائے میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس نیک شخص کے دل میں خیال آیا کہ اپنے زمانے کا بدترین گناہگار اور پوری قوم میں بدنام شخص ہے، اس کے ساتھ تو کوئی بھی اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، یہ میرے پاس کہاں سے آ کر بیٹھ گیا؟ یہ خیال آتے ہی اس نے اس رسوائے زمانہ کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ وہ گناہگار شخص اٹھا اور چلا گیا، لیکن بادل کا وہ ٹکڑا بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جہاں جہاں وہ جاتا، بادل کا ٹکڑا اسی کے ساتھ ہوتا اور اس کے سر پر سایہ فگن رہتا۔ اس وقت کے پیغمبر کو وحی آئی کہ ان دونوں سے کہو کہ نئے سرے سے اپنے اپنے اعمال کی ابتدا کریں، کیونکہ اس فاسق و فاجر نے جو کچھ کیا، ہم نے اس کے خلوص، حسن نیت اور جذبہ شرمساری کے سبب اسے بخش دیا اور اس کی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی، جبکہ اس نیک آدمی کے تمام نیکیاں اور اچھے اعمال اس کے تکبر کی وجہ سے اس سے چھین لیے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے، پوچھا جائے گا یہ چونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتی ہے۔